کوئی اسے کملا کہتا تو کوئی جلا۔ لوگ اسے پاگل سمجھتے تھے، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ پاگل نہیں، پاگل تو وہ لوگ ہیں جو اسے پاگل سمجھتے ہیں۔ اس کا نام ممتاز عرف تاجی تھا، مگر گاؤں میں تاجی سدھو جھلے کے نام سے مشہور تھا۔ لوگ بھی اپنی جگہ ٹھیک تھے، کیونکہ اسے لوگوں کی طرح چالاکیاں نہیں آتی تھیں، نہ اسے دوسروں کو دھوکہ دینا آتا تھا، نہ ہی اس نے کبھی خود کو نیک پرہیزگار ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، اور ایسے لوگ دنیا والوں کی نظر میں پاگل ہی ہوتے ہیں۔ ممتاز کی عمر یہی کوئی 24-25 سال ہوگی۔ میرے محلے میں اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ ایک کمرے کے ایک مکان میں رہتا تھا۔ بچپن سے ہی دایاں ہاتھ اور پاؤں کمزور تھا، جس کی وجہ سے چلنے اور کام کرنے میں مشکل ہوتی تھی، مگر پھر بھی کچھ نہ کچھ کرتا۔ کبھی کسی کی بکریاں چراتا تو کبھی لوگوں کے کوئی چھوٹے موٹے کام کرتا۔ بدلے میں لوگ اسے 100-200 روپے دے دیتے اور ممتاز وہ پیسے لا کر اپنی ماں کے ہاتھ پر رکھتا۔ حالانکہ اس کا ایک بازو اتنا کمزور تھا کہ اس سے اشارہ بھی کرنے لگتا تو پریشان ہو جاتا، بازو کانپ جاتا تھا۔ ممتاز کو ایک اور پریشانی بھی تھی کہ ہماری طرح روانی سے بول نہیں سکتا تھا، بات کرتے ہوئے کئی جملے چھوڑ دیتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی بات سمجھنے میں دوسروں کو مشکل پیش آتی، مگر میں اس کی ہر بات آسانی سے سمجھ لیتا۔ شاید اسی لیے وہ میرے زیادہ قریب تھا اور مجھے بھائی اور دوست سمجھتا تھا۔ وہ اکلوتا نہیں تھا، اس سے 3 بڑے بھائی تھے جو شادی شدہ اور بچوں والے تھے۔ سب سے بڑی 2 بہنیں تھیں، وہ بھی شادی شدہ تھیں۔ اس کے باوجود ممتاز کا اس دنیا میں بوڑھی ماں کے سوا کوئی سہارا نہ تھا۔ 2 بھائی تو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ شہر چلے گئے، جو ایک یہاں تھا وہ صحن میں دیوار بنا کر ممتاز اور ماں سے الگ ہو گیا، کیونکہ اس کی بیوی اپنی بوڑھی ساس اور پاگل دیور کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ بیٹے نے ماں سے کہا تھا کہ اگر آپ نے اکیلے میرے ساتھ رہنا ہے تو آ جائیے، میں اپنے پاگل بھائی کو اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا۔ یہ سنتے ہی ماں غصے سے لال ہو گئی اور کہا کہ میں اپنے پاگل بیٹے کے ساتھ ہی رہوں گی۔ ممتاز کے بھائی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ بیوی کے فیصلے کی مخالفت کر سکتا، لہٰذا ممتاز اس تقسیم پر بہت خوش تھا، کیونکہ اب اس کی ماں مار سے بچ گئی تھی۔ وہ ہر بات مجھے بتاتا۔ جس دن الگ ہوا بہت خوش تھا۔ میں نے کہا ممتاز آج بڑے خوش لگ رہے ہو۔ جواب میں اس نے بڑے جوش سے بتایا اور کہا کہ ماں بھابھی الگ، ماں کو مار نہیں۔ کپ کپاتے بازو سے اس نے خود کو تھپڑ مارتے ہوئے مجھے سمجھایا۔ میں پہلے ہی جانتا تھا، اس لیے فوراً اس کی بات سمجھ گیا۔ اس کے کہنے کا مطلب تھا کہ آج اس لیے خوش ہوں کہ اماں بھابھی سے الگ ہو گئی، اب اماں کو مار نہیں مل سکے گی۔ میں جانتا تھا کہ اس کی بھابھی ممتاز کی ماں کو مارتی ہے اور ممتاز بیچارہ سوائے رونے کے کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے آج الگ ہونے پر خوش تھا۔ میرا کلیجہ کٹ کر رہ گیا۔ شہر والے 2 بھائی کبھی کبھار چکر لگاتے اور چند روپے ماں کے ہاتھ پر رکھ کر چلے جاتے۔ ممتاز اب پہلے سے زیادہ محنت کرنے کی کوشش کرتا، مگر وہ بیچارہ جتنی بھی محنت کر لیتا ملنے اسے 100 یا 200 تھے، کیونکہ دیہڑی وہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کسی کا چارہ کاٹ دیا تو کسی کی بکریاں چرا لی، یا پھر کسی کی حویلی یا ڈیرے کی صفائی کر دی۔ لوگ تو ویسے بھی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے ممتاز کو سستا مزدور سمجھ کر اس سے کام کرواتے اور بدلے میں 100-200 تھما کر سمجھتے کہ بڑا کام کیا۔ گاؤں والے اکثر اپنا دل بہلانے کے لیے ممتاز کو گھیر لیتے اور اس سے الٹے سیدھے سوال پوچھ کر اس کا مذاق اڑاتے۔ ممتاز بیچارہ ان کے طنز اور مذاق سے بے خبر ہر سوال کا جواب دیتا۔ سننے والے قہقہے لگاتے۔ ممتاز جیسے سیدھے سادے لوگ اور ان کی غربت دنیا داروں کے لیے مذاقی ہوتی ہے۔ لوگ جان بوجھ کر پوچھتے تاجی شادی کب کرنی، اور ممتاز کانوں کو ہاتھ لگا کر کہتا نہ شادی سے وہ بہت ڈرتا۔ حالانکہ اس کی ماں نے بہت کوشش کی کہ میرے ممتاز کی شادی ہو جائے، شاید اس کے نصیب میں اچھی بیوی آ جائے جو اس کا خیال رکھے، مگر شادی کا نام سنتے ہی وہ گھر سے بھاگ جاتا۔ گاؤں والے حیران تھے کہ یہ شادی سے اتنا خوف زدہ کیوں ہے، مگر کسی کو سمجھ نہ آئے۔ گاؤں کے ایک حکیم نے وجہ جاننے کی بہت کوشش کی، مگر ناکام ہوا۔ آخرکار اس کی بیٹی نے ممتاز سے پوچھنے کی کوشش کی۔ حکیم کی بیٹی نے بڑے طریقے سے پوچھا کہ تم شادی سے اتنے گھبراتے کیوں ہو؟ ممتاز نے کہا نہ شادی نہ، اماں کو مار میری بیوی۔ وہ لڑکی سمجھ گئی کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ اگر شادی کروں گا تو میری بیوی میری ماں کو مارے گی۔ اس کی بھابھی کی مثال اس کے سامنے تھی۔ اس نے جو دیکھا تھا اس کے معصوم دماغ میں وہی نقش ہو گیا، اور اپنی ماں کے لیے ممتاز ساری دنیا کو ایک طرف کر سکتا تھا۔ گرمیوں میں ایک دن مغرب کے بعد میں کام سے واپس آیا، جیسے ہی بائک گھر کے باہر روکی، ممتاز کی ماں ننگے سر اپنے گھر سے نکل کر آ گئی۔ پتر نبیل، میرا ممتاز نہیں دکھ رہا۔ ماں کی آواز میں اپنے لخت جگر کے لیے بہت پریشانی اور بے چینی تھی۔ خالہ کیا ہوا؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔
کہنے لگی پتر میرا ممتاز دوپہر کا گیا، رات ہو گئی ابھی تک نہیں آیا، پتر دیکھ تو صحیح اسے کہاں ہے وہ۔ اس کی ماں نے لجاجت سے کہا، لہجہ ایسا فریادی تھا کہ میں کانپ گیا۔ خالہ آپ چلو میں لاتا ہوں اسے ڈھونڈ کر۔ میں نے اسے تسلی دی اور وہیں سے واپس ہو گیا۔ میں ابھی دوسری گلی میں ہی پہنچا تھا کہ سامنے سے ممتاز آتا دکھائی دیا۔ میں نے اس کے پاس بائک روکی اور ذرا سختی سے پوچھا، کہاں تھے تم؟ اس کے کپڑے گوبر اور مٹی سے بھرے ہوئے تھے اور اس میں سے گوبر کی بدبو آ رہی تھی۔ میں نمبردار کے کام، اس نے خوشی سے لرزتی آواز میں کہا۔ میں بائک سے اتر گیا اور اس کے کاندھے پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر کہا، کام کر لیتا لیکن ماں کو تو بتا جاتا۔ ہاں اس نے اسباب میں سر ہلایا کہ ہاں بتانا ضروری تھا اور آئندہ بتاؤں گا۔ اس نے شاپر میں لپٹی ہوئی چیز کو سینے سے لگا رکھا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ یہ کیا ہے؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ وہ ہنس پڑا، اماں جوتی نہیں، میں جوتی لایا۔ میں چونک گیا، اس کا مطلب تھا کہ ماں کے پاس جوتی نہیں تھی، میں جوتی لایا ہوں۔ میرے کہنے پر اس نے خوشی خوشی کانپتے ہاتھوں سے شاپر کھولا، اس میں زنانہ جوتی تھی۔ میرے پوچھنے پر اسے کہ دن میں وہ نمبردار کے ڈیرے پر گیا جہاں اس نے سارا دن گوبر دھویا اور اسے 300 روپے ملے۔ بہت دن ہو گئے، ماں کی جوتی بالکل ٹوٹ گئی تھی مگر کام نہیں ملا کہ لے آتا۔ آج 300 روپے ملے ہیں تو میں 200 کی جوتی لے آیا، 50 روپے کی اماں کے لیے مٹھائی اور 50 روپے اپنے پاس رکھ لیے۔ ممتاز نے اپنی بات ختم کی تو میں نے بے اختیار اسے گلے سے لگا لیا اور با آواز میں رو پڑا۔ پھٹے پرانے کپڑوں سے آتی گوبر کی بدبو مجھے مشک عنبر جیسی لگنے لگی تھی۔ کاش ممتاز ہم سب تیری طرح پاگل ہوتے، میں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے حسرت سے کہا۔ ممتاز کو میری بات سمجھ نہ آ سکی لیکن گلے لگانے پر وہ خوش ہوا اور اسے داد سمجھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس نے اچھا کام کیا ہے۔ میں نے اسے بائک پر بٹھایا اور اپنی گلی میں جا پہنچا۔ ممتاز کی ماں ابھی بھی دروازے پر کھڑی تھی۔ ممتاز جیسے ہی نیچے آیا وہ بھاگی، اسے سینے سے لگا کر رو پڑی، میرا سونا پتر کہاں چلا گیا تھا؟ تو روتے ہوئے اس نے محبت بھرے لہجے میں کہا، ماں میں تیری جوتی۔ ممتاز نے الگ ہو کر خوشی سے بتاتے ہوئے شاپر سے جوتی نکالی اور اپنے کپڑے سے صاف کر کے خود کانپتے ہاتھوں سے اپنی ماں کے پیروں میں پہنا دی۔ اس کی ماں حیرانگی سے دیکھتی رہی اور پھر ممتاز کو دوبارہ سینے سے لگایا اور بولی، صدقے جائے پتر تیرے، کاش میرے سارے پتر تیرے جیسے ہوتے یا پھر وہ ہوتے ہی نہ۔ ممتاز کی ماں کے یہ الفاظ مجھے لرزا گئے تھے، میں کانپ کر رہ گیا تھا۔ مجھے اس کے دوسرے بیٹوں کی بد نصیبی پر رونا آ رہا تھا اور ممتاز کی قسمت پر رشک۔ ایک بار بڑی مشکل سے ممتاز کی ایک بہن اسے چند دن کے لیے اپنے ساتھ لے گئی مگر دوسرے ہی دن ممتاز واپس آ گیا۔ اس کی ماں نے بتایا تھا کہ میں نے اس کی بہن کو منع کیا تھا کہ نہ لے جاؤ، یہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا اور نہ میں اس کے بغیر رہ سکتی ہوں، مگر وہ نہ مانی اور میرے پتر کو زبردستی لے گئی۔ ماں کو دکھ ممتاز کے واپس آنے پر تھا کیونکہ وہ بن بتائے پیدل 30 کلومیٹر کا سفر کر کے واپس آ گیا تھا، اس لیے اس کی ماں کو دکھ تھا کہ بیٹی نے اس کی بات نہیں مانی اور پتر کو تکلیف میں ڈالا۔ کچھ عرصہ بعد ایک دن خاموشی سے ممتاز کی ماں اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ ممتاز کے لیے قیامت قائم ہو چکی تھی کیونکہ دنیا میں اس کا واحد مخلص سہارا چلا گیا۔ مجھے بھی اس کی ماں کے مرنے کا دکھ تھا مگر سب سے زیادہ دکھ ممتاز کو تھا۔ وہ اکیلا رہ گیا تھا، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ میں ممتاز کے گھر گیا تو مجھے آتا دیکھ کر ممتاز اٹھ کر میرے پاس آنے لگا۔ جو ہی 2 قدم چلا ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ میں بھاگ کر اس تک پہنچا اور اسے سینے سے لگا کر رویا۔ ہم دونوں پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے، وہ ایک دکھ پہ رو رہا تھا اور میں اس کے، کیونکہ اس کے نصیب میں اب ٹھوکریں ہی رہ گئی تھی۔ اس کی ماں کو دفنایا گیا تو ممتاز قبر سے لپٹ کر اس دردناک آواز میں رویا کہ سننے والوں کے کلیجے ہل گئے۔ اس کے منہ سے فقط اماں اماں کے الفاظ نکل رہے تھے اور سسکیاں۔ وہ ٹھیک سے بول نہیں سکتا تھا کہ اپنے غم لفظوں میں بیان کر سکتا، مگر اس کی اماں کہنے میں چھپا غم دل چیر رہا تھا۔ سب ایک ایک کر کے قبرستان سے چلے گئے، وہاں صرف میں اور ممتاز رہ گئے۔ میں کچھ دیر بیٹھا رہا اور اسے جی بھر کے رونے دیا، پھر جیسے تیسے اسے اٹھا کر گھر لے آیا۔ رات کو بڑی مشکل سے میں نے اسے چند نوالے کھلائے اور پھر اسے سلا دیا۔ مجھے اپنا وعدہ نبھانا تھا جو میں نے ممتاز کی ماں سے کیا تھا۔ ایک بار اس کی ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ نبیل پتر، زندگی کا بھروسہ نہیں، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو بعد میں میرے پتر کا خیال رکھنا۔ پتر میں غریب ہوں، دعا کے سوا تمہیں کچھ نہیں دے سکتی، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ اگلی صبح میں ممتاز کے پاس گیا، وہ رو رہا تھا۔
میں نے اسے زبردستی تھوڑا سا ناشتہ کرایا اور پھر دوپہر اور رات کو بھی ایسے ہی اسے تھوڑا بہت کھانے پر مجبور کیا۔ دوسری صبح میں نے ممتاز کو ناشتہ دیا اور وہیں بیٹھا رہا۔ وہ اب کچھ بہتر نظر آ رہا تھا۔ اس نے ناشتہ کیا اور ہاتھ پکڑ کر چوم لیا۔ بھائی اماں آئی، رات اس کی آنکھوں میں چمک سی ابھری۔ اماں رات خواب میں آئی تھی؟ میں نے جملہ مکمل کیا۔ ہاں، اس نے زور زور سے ہاں میں سر ہلایا۔ اچھا، کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے اس کا دل بہلانے کی غرض سے پوچھا۔ اماں ٹھیک نہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ٹھیک نہیں؟ کیوں؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ مجھے یاد کرتی۔ میں بھی یاد کر، اماں بہت یاد کرتی ہے اور میں بھی اماں کو بہت یاد کرتا ہوں۔ مجھ سے کچھ بولا نہیں گیا۔ میں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ تیسرے دن ممتاز عرف تاجی جلا اس عقل مند اور سیانی دنیا کو چھوڑ کر اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ صبح میں اسے ناشتہ دے کر اپنے کام پہ چلا گیا۔ دوپہر کو گھر سے پیغام آیا کہ ممتاز فوت ہو گیا ہے۔ میں ساقط رہ گیا۔ اتنی جلدی؟ میں نے سوچا۔ پھر یاد آیا کہ وہ تو ماں کے بغیر ایک دن سے زیادہ نہیں رہ سکتا تھا۔ تو آج تو تیسرا دن تھا۔ ممتاز کو دفنا کر میں کافی دیر وہاں کھڑا رہا۔ دونوں ماں بیٹے کی قبر ساتھ ساتھ تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ آج ممتاز کو بھی چین مل گیا ہوگا اور اس کی ماں کی بے چین روح کو بھی۔ ممتاز کے الفاظ اماں ٹھیک نہیں، کیا یہ مطلب تھا کہ مرنے کے بعد اس کی ماں کی روح اپنے سیدھے سادے بیٹے کے لیے تڑپ رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بیٹے ماں کے سگے نہ ہو سکے تو بھائی کیا ہوں گے۔ اماں ان پڑھ ہونے کے باوجود رشتوں کی جمع تفریق سے بخوبی واقف تھی۔ ویسے بھی یہ پاگل دنیا ممتاز جیسے لوگوں کے قابل نہیں تھی۔ ایک جاوید نامی شخص کی شادی ایک حسین عورت سے ہو گئی۔ عورت کسی اور کو پسند کرتی تھی، لہٰذا جب اس عورت کی جاوید سے شادی ہو گئی تو اب وہ اپنے شوہر کو پسند نہیں کرتی تھی اور اس سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ جبکہ جاوید بہت خوش ہوا، بار بار اللہ کا شکر ادا کرے کہ چلو کسی بہانے مجھے بھی کسی عورت کی قربت نصیب ہوئی اور میرا نکاح ہو گیا۔ جبکہ عورت اس کے برعکس سوچ رہی تھی کہ وہ کون سا پال لائے کہ میں اس سے جدا ہو جاؤں۔ رخصتی کے بعد شوہر اپنی بیوی کو لے کر اپنے گھر جا رہا تھا۔ وہ میاں بیوی اکیلے اپنے گھوڑا پر سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے کہ راستے میں اس کی نئی نویلی دلہن نے کہا کہ مجھے بہت پیاس لگی ہے، لہٰذا یہ جو سامنے کنواں ہے اس سے مجھے تازہ پانی نکال کر دو۔ ان کے پاس ایک لوہے کی گڑوی تھی۔ اس کی بیوی نے اپنے شوہر کو دی اور کہا کہ اپنی پگڑی اتار کر اس گڑوی سے باندھ کر مجھے یہاں سے تازہ پانی نکال کر دو۔ اس کے شوہر جاوید نے کہا کہ میں ابھی نکال کر دیتا ہوں۔ شوہر گھوڑا سے نیچے اترا۔ اس نے اپنی پگڑی کو گڑوی کے ساتھ باندھا اور نیچے بیٹھ کر ہاتھ لمبا کر کے تازہ پانی نکالنے لگا، لیکن پھر بھی اس کا ہاتھ اپنی پگڑی باندھنے کے باوجود اس پانی تک نہ پہنچ سکا۔ جب اس کی بیوی نے یہ دیکھا تو اس نے بھی اپنا دوپٹہ اتارا اور کہا کہ اس کو بھی ساتھ باندھ لو۔ اس کے شوہر نے اپنی بیوی کا دوپٹہ بھی اپنی پگڑی کے ساتھ باندھ کر کنویں پر جھک کر گڑوی کو نیچے کنویں میں کر دیا۔ بیوی کے پاس یہ سنہری موقع تھا، نہ جانے اسے کیا سوجھی کہ اس نے اپنے شوہر کو دھکا دیا اور وہ اس کنویں کے اندر جا گرا۔ بیوی دل میں بہت خوش تھی کہ میری اس سے جان چھوٹی اور اب میں اپنے من پسند شخص سے شادی کر سکوں گی اور کسی کو اس بات کا علم بھی نہیں ہوگا۔ میرے دل میں جو آئے گا میں وہ بہانہ بنا دوں گی۔ اس نے بغیر کسی پرواہ کے وہاں سے اپنا سفر واپسی اپنے میکے کی طرف شروع کر دیا، یعنی کہ اپنے والدین کی طرف چلی گئی۔ خوش قسمتی سے کنویں سے کچھ فاصلے پر ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا اس کنویں کے پاس آیا اور ایک رسی کی مدد سے کنویں میں گرے ہوئے شخص یعنی جاوید کو نکالنے میں مدد کرنے لگا۔ کافی مشقت کے بعد چرواہا جاوید کو کنویں سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس وقت تک اس کی بیوی اپنے ماں باپ کے پاس پہنچ چکی تھی، کیونکہ اتنا لمبا سفر طے نہیں کیا تھا ابھی تک انہوں نے۔ جاوید نے اپنے کپڑے نچوڑے اور ان کو خوش کرنے لگا۔ خیر کچھ دیر بعد جاوید واپس اپنی بیوی کے گھر یعنی کہ اپنے سسرال کی طرف لوٹ گیا۔ اسے یقین تھا کہ مجھے دھکا دے کر میری بیوی اپنے میکے گئی ہوگی۔ جو ہی جاوید اپنے سسرال میں پہنچا تو اس کی بیوی کی نظر جب اپنے شوہر پر پڑی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ ڈرنے لگی کہ اب میرا سب جھوٹ سامنے آ جائے گا اور میری بہت بے عزتی اور بدنامی ہوگی۔ حتیٰ کہ اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی کہ یہ کم بخت یہاں کیسے آ گیا۔ میں تو اسے اپنی طرف سے مار کر آئی تھی کہ اس سے اب جان چھوٹ جائے گی۔ خیر اب وہ یہ سوچنے لگی کہ اب یہ ساری بات کھل جائے گی جو ابھی تک میں نے چھپائی ہوئی تھی، اور میرا شوہر میرے والدین اور بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دے گا۔ جبکہ جاوید نے سوچ لیا تھا کہ
اللہ کا شکر کرنا ہے اور گزارا کرنا ہے۔ جو ہو گیا سو ہو گیا۔ جو میری بیوی نے میرے ساتھ کیا، اب میں اس کے ساتھ ایسا نہیں کروں گا کہ اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ جبکہ اس کی بیوی یہ نہیں جانتی تھی، وہ تو اسی ڈر میں تھی کہ اب میرا شوہر ذکر کرے گا، اب بتائے گا، اور یہی سوچ سوچ کر اس کا خون خشک ہو رہا تھا، اور اب وہ اپنے شوہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال بھی نہیں سکتی تھی۔ خیر، جاوید نے ظہر کی نماز ادا کی، اس کے بعد کھانا کھایا۔ جبکہ بیوی اس کی یہی سوچ رہی تھی کہ اب میرا شوہر بتائے گا، لیکن اس نے کسی کو اس بات کی بھنک تک نہیں لگنے دی جو واقعہ اس کے ساتھ ہو چکا تھا۔ اسی طرح شام ہوئی، دلہن کے والد اور بھائی بھی کام سے گھر واپس لوٹ آئے، لیکن کسی کو نہ دلہن نے کچھ بتایا اور نہ ہی اس کے شوہر جاوید نے کچھ بتایا۔ گفت و شنید ہوتی رہی، حتیٰ کہ رات ہو گئی اور ان کے بستر لگ گئے اور یہ سو بھی گئے۔ جبکہ بیوی اس کی اسی انتظار میں تھی کہ اب میرا شوہر بات کرے گا، اب بتائے گا کسی کو، لیکن اس نے کسی سے کوئی ذکر نہ کیا اور خاموشی کے ساتھ سو گیا۔ اگلے دن صبح اٹھا، فجر کی نماز ادا کی، اس کے بعد ناشتہ کیا اور پھر اپنی ساس سسر سے کہا کہ اچھا، اب مجھے اپنی بیوی کو لے کر نکلنا چاہیے، لہٰذا مجھے اجازت دیجیے۔ اس کے ساس سسر نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ کے سپرد۔ ساس سسر نے اپنے داماد اور بیٹی دونوں کو دعاؤں میں رخصت کیا، جبکہ اس کی بیوی اب بھی یہی سوچ رہی تھی کہ شاید میرا شوہر کسی پلان کے تحت مجھے لے کر نہ جا رہا ہو، یا وہاں مجھے کوئی خطرہ نہ ہو، یا مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ خیر، میاں بیوی اسی گھوڑا پر دوبارہ سوار ہوئے اور سفر کرنا شروع کر دیا۔ جب اسی کنویں پر دوبارہ پہنچے تو اس کی بیوی نے کہا کہ 1 منٹ گھوڑا یہاں پر روکیے گا۔ اس کے شوہر نے کہا کہ خیر تو ہے۔ اس کی بیوی نے کہا ہاں، 1 منٹ روکیے گا۔ اس کی بیوی اور وہ دونوں گھوڑا سے نیچے اترے۔ اس کی بیوی اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور اس سے معافیاں مانگنے لگی کہ میں نے جو کیا وہ بہت برا تھا، بہت غلط تھا، میں اس پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ میں تو آپ کو مارنا چاہتی تھی اور میں نے اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میں بہت خود غرض عورت ہوں، مجھے معاف کر دیجیے۔ میں نے آپ پر بہت بڑا ظلم کیا، آپ کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا۔ میں نے جفا کی، جبکہ آپ نے بدلے میں میرے ساتھ وفا کی اور حق نبھا دیا۔ میں نے ظلم کی انتہا کر دی اور آپ نے صبر و شکر کی انتہا کر دی۔ اگر میرا خون حلال کا ہوا تو آج کے بعد میں تمہاری کسی بات کی نافرمانی نہیں کروں گی اور تجھے صدقے دل سے مجازی خدا مانوں گی، اور آپ کے سوا میری زندگی میں کوئی نہیں آئے گا۔ اپنی چادر اور 4 دیواری کی ہمیشہ حفاظت کروں گی، ساری زندگی اب آپ کی خدمت کروں گی، آپ کی تابعداری کروں گی، یہی میرے جیون کا مقصد ہے۔ ساری زندگی آپ کے پاؤں دھو دھو کر پیوں گی، ساری زندگی آپ کی غلامی میں گزار دوں گی۔ اس شخص نے اپنی بیوی کو صدقے دل سے معاف کیا، اسے اٹھایا اور کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ تجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، لہٰذا میں تجھے دل سے معاف کرتا ہوں۔ اس کے بعد جاوید کی اولاد ہوئی، حتیٰ کہ پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں ہوئیں، ان کی شادیاں ہو گئیں، لیکن کبھی ان دونوں کا آپس میں کوئی تنازع نہیں ہوا، کوئی جھگڑا نہیں ہوا، زندگی ساری سکون سے گزری۔ جاوید نے لبے لباب بیان کرتے ہوئے کہا کہ میرا اس وقت کا کیا ہوا صبر و شکر اور گزارا میری ساری عمر کی جیت ثابت ہوا۔ اللہ نے مجھے صلہ دیا اور ہماری زندگی بڑی خوش اسلوبی سے گزری۔ صرف اس وقت کا صبر اور گزارا میری ساری زندگی میں خوشیوں کا باعث بنا، امن کا باعث بنا، اور سکون اس گزارے کے بدلے میری زندگی کا حاصل ہوا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت بڑے لوگوں کے ساتھ وقت گزارا، ملک کے صدر اور جنرلز کے ساتھ رہا، ہر قسم کے بڑے پڑھے لکھے اور قابل لوگوں کے ساتھ رہا، اور اللہ نے مجھے درویش لوگوں کا سہارا، ان کا ساتھ بھی دیا۔ یہ میری زندگی کا نچوڑ ہے کہ زندگی کے کسی بھی مشکل وقت میں جب انسان صبر و شکر سے کام لیتا ہے تو اس وقت اس کا کیا گیا صبر و شکر اس کی زندگی میں آنے والے کٹھن وقت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔